نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا حامان اے حامان ابن لی صرحا بنا میرے لیے ایک محل بنا میرے لیے ایک اونچی عمارت لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر اسباب السماوات راستے آسمانوں کے فاطلع الی الہ موسیٰ پس میں جھانکوں موسیٰ کے الہ کی طرف وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا اور بے شک میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ اور اسی طرح زینت دی گئی فرعون کے لیے اس کا برا عمل وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ روکا گیا سیدھے راستے سے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اور نہ تھی فرعون کی تدبیر سوائے ہلاکت کے وقال الذی آمن اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا یا قوم اتبعون اے میری قوم میری اتباع کرو اہدکم سبیل الرشاد میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں سیدھے راہ کی جانب یا قوم اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع بے شک یہ دنیا کی زندگی معمولی سامان ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اور بے شک آخرت وہ ٹھہرنے کا گھر ہے من عمل سیئة فلا يجزى
إلا مثلها، جس نے برا عمل کیا بس بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کے مثل۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور جس نے اچھے عمل کیے چاہے مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، بس یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، واشرک بہ، اور شرک کروں اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم کوئی نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس ذات کی طرف جو غالب ہے بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، کوئی شک نہیں بے شک تم بلاتے ہو مجھے جس کی جانب، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہیں ان کے لیے پکار، یعنی نہیں ان کے لیے پکارنے کا کوئی حق نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، وان مردنا الی اللہ، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے وہی آگ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب یاد کرو گے تم جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے بندوں کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرعون کے دربار میں رجل مومن کی صدائے حق اور حق بات کی تائید اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے پڑھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر فرعون نے دیا تو یہ شخص جو ایمان والا تھا یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ، اور وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ آج تو تمہارے پاس حکومت ہے، اگر اللہ کا عذاب آیا تو تمہیں کون بچائے گا اس سے؟ پہلی قوموں کے حالات نہیں دیکھتے ہو کیسے تباہ و برباد ہوئی؟ کل اسی مصر میں یوسف علیہ السلام بھی دعوت دے رہے تھے اور آج موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ سارے دلائل دینے کے بعد فرعون کا جواب انتہائی گستاخانہ اور فرعون کا جواب انتہائی مذاق پر مبنی اور توہین پر مبنی تھا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، اے حامان، میرے علاوہ موسیٰ جس الہ سے ڈراتا ہے
کہ وہ آسمانوں پر ہے، تم ایسے کرو ایک اونچی سی عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، استغفر اللہ۔ بہرحال اس کے اس انتہائی گستاخانہ جواب کے باوجود وہ شخص، وہ رجل مومن، وہ ایمان والا شخص پھر بھی اس کا جواب دینے کی بجائے قوم کو سمجھاتا رہا کہ دیکھو جنت کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، کیوں اللہ کی نافرمانی اور جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے۔ وقال فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحن، میرے لیے ایک محل بنا، ایک اونچی عمارت بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستے پر پہنچ جاؤں۔ اسباب سبب جس کے ذریعے بندہ کہیں پہنچ سکتا ہے، وہ سبب راستہ بھی ہے، وہ سبب گاڑی بھی ہے، وہ سبب کوئی سواری بھی ہے جس کے ذریعے بندہ پہنچتا ہے، یعنی اوپر پہنچنے کا کوئی راستہ بنا۔ اسباب السماوات، راستے آسمانوں کے، فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں جھانکوں موسیٰ کے الہ کی جانب، موسیٰ کا الہ کہاں ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں تو گمان کرتا ہوں موسیٰ کو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب انسان تکبر میں حد سے بڑھ جاتا ہے پھر ایسے بکواسات کرتا ہے، اگر غرور سر چڑھ جاتا ہے تو انسان کا پھر دماغ کام نہیں کرتا کہ میں کیا منہ سے نکال رہا ہوں، پھر غرور اور تکبر میں انسان ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح زینت دی گئی فرعون کے لیے اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا سیدھے راستے سے، بجائے اس کے کہ کوئی سیدھی بات سوچتا، وہ تکبر کرتے ہوئے اتنی غلیظ باتیں منہ سے نکالنے لگا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر، فرعون کی چال ہلاکت اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ جن راہوں پر فرعون چل رہا تھا، جو باتیں وہ فرعون زبان سے نکال رہا تھا، ان کا انجام ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بہرحال اس کے اس گستاخانہ جملے کے باوجود بھی وہ شخص رجل مومن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہا اپنی قوم کو۔ اس نے کہا، وقال الذی آمن، اور ایمان والا شخص پھر بولا، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم بات مان لو میری، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی معمولی سامان ہے۔ متاع ویسے تھوڑی چیز کو کہتے ہیں، اور متاع یہ جو اوپر تنوین ہے یہ مزید اس کی حقارت کو بیان کر رہی ہے، التنوین للتحقیر۔ فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، جس رب کی دعوت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ دنیا تو بڑی حقیر چیز ہے، آخرت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ٹھہرنے کا گھر ہے، اصل گھر تو آخرت کا ہے، قرار والا گھر تو آخرت کا ہے، اس کی فکر کرو، دنیا کی فکر چھوڑ دو۔ من عمل سیئتا، جس نے برے عمل کیے، فلا یجزا الا مثلها،
پس وہ بدلہ نہ دیے جائے گا مگر اپنے عمل کی مثل، جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ اور سزا پائے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل کیے، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بس شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب جنت میں رزق بغیر حساب کی دیا جائے گا۔ پھر کہنے لگا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ کیا وجہ ہے کہ میں تو تمہیں بلاتا ہوں نجات کی جانب، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف۔ ایک طرف جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، دوسری طرف اللہ کی نعمتیں اور جنت مہک رہی ہے۔ میں تمہیں ایمان کی طرف بلا رہا ہوں، مہکتی ہوئی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، وَأُشْرِكَ بِهِ اور شرک کروں اس کے ساتھ، کفر و شرک کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو۔ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، تم شرک کی طرف بلاتے ہو، شرک کا علم اس پر دلیل ہے ہی کوئی نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس ذات کی طرف جو سب پر غالب بھی ہے، سب کے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ اور وہ ذات صرف کون سی ہے؟ لا جرم اب کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، انما تدعوننی الیہ بے شک جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ نہ دنیا میں ان کو پکارنے کا کوئی حق ہے نہ آخرت میں کوئی پکارنے کا حق ہے، کیونکہ پکار کا حق صرف کس کا ہے؟ اللہ۔ دنیا آخرت میں ان کو پکارنے کا کوئی حق نہیں، ایک مطلب، دوسرا دنیا آخرت میں ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ جس کو پکارنے کا نہ ہو، بندہ کیوں پکارے اس کو؟ فائدہ تو ہے اپنے رب کو پکارنے کا۔ جو بھی پکار ہے اللہ تعالیٰ ہی کی سچی پکار ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد میں فرمایا لہو دعوت الحق پکار کس کا حق ہے؟ اللہ۔ اور رب کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکارو گے تو اس کی مثال اللہ نے وہاں دی ہے سورۃ الرعد میں۔ اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ کو پکارنے والے کی مثال ایسی ہے، اللہ کا باسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ جیسے پیاسا آدمی پانی کی طرف ہاتھ کھڑا ہو کر پکارے کہ پانی آ جا اور میری پیاس بجھا، جیسے کہ پانی کو آواز دینے والے کی پیاس نہیں بجھتی، ایسے غیر اللہ کو پکارنے والا بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگا لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کی پکار دنیا میں بھی کوئی حق نہیں، آخرت میں بھی کوئی حق نہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور بے شک ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے تو کس کی طرف جانا ہے؟ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور بے شک حد سے بڑھنے والے وہی آگ والے ہیں۔ اس سے حد سے بڑھنا اور کیا ہے کہ بندہ رب کا ساتھ شریک بنائے، رب کے ساتھ کفر کرے، یہی جہنم میں جائیں گے۔ اب آخری بات اس نے کہی اور بڑی کمال کی کہی، کہنے لگا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ آج اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ عنقریب یاد کرو گے تم وہ باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔
میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، بس مرنے کی دیر ہے، پتہ جائے گا اے میری قوم یاد کرو گے جو تم کہہ رہے ہو۔ اب فرعون کے محل میں اتنی بڑی تقریر اور گفتگو کرنا اور اس قدر کھل کر بات کرنا ظاہر بات ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس لیے آگے کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ کیا ہوگا وہ رب کے حوالے، میں نے بات کھول کر دی ہے، باقی میں اپنی جان اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو مشکل میں حالات میں یہ ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے کہ بندہ یوں پڑھے معنی کو سمجھ کر کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، ضرور اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا